نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے کہا کہ تم اس طریقے سے دعا مانگا کرو کہ اے اللہ، ہم میں سے کسی کو بدبخت اور اپنی رحمت سے محروم نہ بنا۔ اس کے بعد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، تم جانتے ہو کہ بدبخت اور اللہ کی رحمت سے محروم کون ہوتا ہے؟ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کون ہے جو اللہ کی رحمت سے محروم ہے اور بدبخت ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو انسان نماز کو چھوڑنے والا ہوتا ہے، تارک الصلاۃ ہوتا ہے، وہ بہت بڑا بدبخت اور اللہ کی رحمت سے محروم ہے۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد عالی ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے تارکین نماز کے منہ کالے کیے جائیں گے، اور جہنم میں ایک وادی ہے جس میں سانپ رہتے ہیں، اور جانتے ہو کہ وہ سانپ کیسے ہیں؟ ہر سانپ اونٹ کے برابر موٹا اور 1 ماہ کے سفر کے برابر لمبا ہوگا، اور بے نمازی کو وہ سانپ ڈسے گا، اس کا زہر 70 سال تک بے نمازی کے جسم میں جوش مارتا رہے گا، پھر اس کا گوشت گل سڑ کر جو ہے وہ فنا ہو جائے گا۔ یہ بھی ایک روایت ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں آئی اور عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے اور توبہ بھی کی ہے، اللہ تعالیٰ سے آپ دعا فرما دیجئے کہ وہ میرے گناہ کو بخش دے اور میری توبہ کو قبول فرما لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اے خاتون، تو نے کون سا ایسا گناہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگی کہ اے اللہ کے نبی، میں زنا کی مرتکب ہوئی اور جو بچہ زنا سے پیدا ہوا میں نے اسے قتل کر دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بدبخت، تو نکل جا ہماری محفل سے، کہیں تیری نحوست کی وجہ سے آسمان سے آگ نازل ہو کر ہمیں جلا نہ دے۔ چنانچہ وہ شکستہ دل ہو کر وہاں سے چل پڑی۔ اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تم نے گناہ سے توبہ کرنے والی ایک خاتون کو کیوں واپس کر دیا؟ وہ تو توبہ کرنے کے لیے آئی تھی، آپ سے دعا کرانے کے لیے آئی تھی، کیا تم نے اس سے بھی زیادہ برا آدمی نہیں پایا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اے جبریل، اس عورت سے زیادہ برا بھلا کون ہو سکتا ہے؟ وہ عورت تو زانیہ ہے اور قاتلہ ہے، اس سے برا انسان کون ہو سکتا ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام بولے کہ اے اللہ کے نبی، اس سے زیادہ برا وہ ہے کہ جو جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیتا ہے۔ میرے عزیزوں، آج ہم کتنی نمازیں جان بوجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، اذان ہوتی ہے اس کے ختم ہونے کا انتظار کرتے ہیں، مگر مسجدوں کی طرف کو ہم نہیں جاتے، اور اگر نمازیں پڑھتے بھی ہیں تو اس میں سستی کرتے ہیں، کاہلی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ان باتوں سے ہم بچیں اور اللہ رب العزت کی عبادت و ریاضت کریں۔ حضرات خاصان الہی رحمت اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے اپنی مردہ بہن کو دفن کیا تو اس کی تھیلی بے خبری میں قبر کے اندر گر گئی۔ جب سب لوگ اسے دفن کر کے چلے گئے تو اسے اپنی تھیلی یاد آئی
چنانچہ وہ آدمی لوگوں کے چلے جانے کے بعد بہن کی قبر پر پہنچا اور اسے کھودا تاکہ تھیلی نکال لے۔ اس نے کیا دیکھا کہ اس کی قبر میں شعلے بھڑک رہے ہیں۔ چنانچہ اس نے قبر پر مٹی ڈالی اور انتہائی غمگین روتا ہوا اپنی والدہ کے پاس آیا اور پوچھا کہ ماں ذرا یہ تو بتاؤ کہ میری بہن کیا کرتی تھی؟ ماں نے پوچھا کہ اے میرے بیٹے تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس کا تو انتقال ہو چکا ہے۔ وہ بولا کہ میں نے اپنی بہن کی قبر میں آگ کے شعلے بھڑکتے ہوئے دیکھے ہیں۔ اس کی ماں رونے لگی اور کہا کہ اے میرے بیٹے تیری بہن نہ تو فاحشہ تھی نہ کوئی اور گناہ کرتی تھی، ہاں نماز کی ادائیگی میں سستی کرتی رہتی تھی اور نمازوں کو ان کے اوقات سے مؤخر کر کے پڑھا کرتی تھی۔ عزیزو یہ تو اس کا حال ہے کہ جو نمازوں کو ان کے اوقات سے تاخیر کر کے پڑھا کرتی تھی، اور ان لوگوں کا بھلا کیا حال ہوگا کہ جو سرے سے نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں نمازوں کو ان کے اوقات میں ادا کرنے اور پابندی سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ تو مہربان ہے، کریم ہے، رؤوف ہے، رحیم ہے، ہماری دعا کو قبول فرما۔ آمین بجاہ